السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کبھی بھی تعمیر ظلم اب نہ ہو سکے گا کبھی جہاں میں، کبھی بھی تعمیر ظلم اب نہ ہو سکے گا کبھی جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور عرض کیا ہے کہ یہ شان بنت علی ہے بے شک بغیر امداد و لشکروں کے، یہ شان بنت علی ہے بے شک بغیر امداد و لشکروں کے، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یقین آئے تو کوفہ و شام کی فضاؤں سے پوچھ لینا، یزیدیت کے نقوش سارے مٹا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور عرض کیا ہے کہ ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، ابد تلک اب نہ سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں میرے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و رسولنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اولادہ و اہل بیتہ و اہل سنتہ و عترتہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو جہاں پر اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے جو امت مسلمہ کو صبر، شکر اور شجاعت کا درس بھی دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں واقعہ کربلا، جس مہینے میں واقعہ کربلا سرزد ہوا، اس مہینے میں شہادت امام حسین ہوئی۔ لیکن اس سلسلے میں عرض کرنا یہ ہے کہ جس طریقے سے واقعہ کربلا میں ہم نے اہل بیت کی عظیم شہادتوں کو جانا، عظیم شہادتوں سے ہم واقف ہے، وہیں پر ان خیموں میں رہنے والی ننھی پیاری شہزادیاں جو تھیں، بی بی فاطمہ الزہرا کی شہزادی حضرت زینب ہو، یا امام حسین کی شہزادی بی بی سکینہ ہو، جو اہل بیت کی پیاری پیاری ننھی کرینہ تھی، ان کی بھی قربانیاں اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بی بی زینب کے کردار کے بغیر، بی بی زینب کے رول کے بغیر واقعہ کربلا ادھورا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی ایک مرتبہ یہ ذکر کیا تھا کہ اسلام میں خواتین کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیں گی تو اس میں بی بی مریم کا واقعہ نمایاں نظر آئے گا، بی بی مریم کا کردار نمایاں نظر آئے گا، ان کا رول وہاں پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کر پڑھ لیں تو وہاں پر آپ کو حضرت آسیہ کا کردار نمایاں نظر آئے گا، اور آپ کو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جو تھیں، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر توکل کر کے دریا میں ڈالا تھا، ان کا کردار بھی نمایاں نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ اب اس کے بعد لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار زندگی میں ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوتا آ رہا ہے۔ اب
خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اگر کسی شخصیت کا ذکر کیا جائے تو وہ شخصیت ہے جن کو ہم سب ثانیہ زہرا کے نام سے جانتے ہیں، جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا خون دے کر جہاں اپنے نانا کی امت کو حق کا پیغام دینے کی بنیاد ڈالی، تو اس خون کی سرخی کو شہر در شہر حکمرانوں کے محلوں میں، حکمرانوں کے سامنے اور ہر شہر میں پھیلانے کا جو کام کیا، حضرت حسین علیہ السلام کی خون کی سرخی کو پھیلانے کا کام، ان کے خطاب کو پھیلانے کا کام، ان کے مقصد کو پھیلانے کا کام جو کیا، وہ شخصیت حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حالانکہ وہاں پر جو دیگر خواتین تھیں ان کے بھی کردار اہم ہے، انہوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بھی صبر کا معاملہ کیا، لیکن حضرت بی بی زینب وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے مدینے تک قبیلے کے پہنچنے تک کا سفر جو تھا اس کی سرپرستی جو کی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ اب آپ کے سر پہ حضرت امام حسین کی شہادت تک تو آپ نے صبر کیا ہے، آپ نے استقامت کے ساتھ معاملہ تھا آپ کا، لیکن اگر آپ کا اصل کردار دیکھا جائے تو وہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ جب امام حسین تھے، جب شہزادے تھے، جب سب لوگ تھے، شہید ابھی نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ایک ہمت سی تھی، لیکن امام حسین کے شہادت کے بعد لمحہ لمحہ مدینے میں نہ ہو کے باہر کے شہر میں رہ کے لمحہ لمحہ گزارنا اور ظالموں کے درمیان رہنا، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آپ کے سر پہ حضرت امام زین العابدین جو واحد مرد بچ گئے تھے، وہ بیمار تھے چونکہ، تو ان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ شہدائے کربلا کی جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، ان کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کا جو پیغام تھا وہ پہنچانے کا ذمہ بھی آپ کے سر تھا، اور آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے اس طریقے کے پر اثر خطابات آپ نے فرمائے کہ مغرب و مشرق تک امام حسین اور واقعہ کربلا کو ہم تک پہنچانے کا جو کام ہے وہ بی بی زینب نے شروع کیا۔ حضرت امام حسین نے جہاں کربلا میں بنیاد ڈالی تھی اس مقصد کی، تو اس مقصد کو مکمل کرنے کا کام اپنے خطابات کے ذریعے بی بی زینب نے کیا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دختر فاطمۃ الزہرا، بنت فاطمۃ الزہرا اور بنت مولا علی ہیں، تو ان کے پاس اگر فاطمۃ الزہرا سے رحم دلی اور مولا علی سے شجاعت آئے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر ملتا ہے کہ جب آپ نے خطبہ دیا تو کوئی صحابی رسول جو نابینا تھے وہ کہنے لگے کہ سنو سنو علی آ گئے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا کہ دوران کربلا میں زینب کے وہ خطاب، دوران کربلا میں زینب کے وہ خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ حاضرین اکرام، یہاں پر بی بی زینب نے جو کردار، جو اپنا فرض نبھایا ہے، جو شجاعت کے ساتھ، کیونکہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد معاملہ یہ ہوا تھا کہ سارے خیموں کو جلا دیا گیا تھا، خواتین باہر تھیں، ظلم و ستم کی دھوپ ان پر تھی، لیکن پھر بھی ان کے چہروں پر اطمینان کی کرنیں نظر آتی تھیں، ان کے چہرے پرسکون تھے، وہ اس بات سے مطمئن تھے کہ یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی یہی مرضی ہے اور وہ اس پر راضی تھے۔ اگر آپ ویسے تو دور حاضر میں کسی بھی معاملے کو، کسی بھی حادثے کو، اس سے کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں کی جا سکتی، لیکن عام فہم کے لیے میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ مثلاً اگر گھر میں یا گلی میں بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو گھر کی خواتین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اس واقعے سے کوپ اپ کرنے 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس چیز کا اثر مرد پر بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ طبقہ نسوان کے دل نازک ہوتے ہیں، اس سبب ان کے چہروں پر، ان کے اوپر اس چیز کے اثرات زیادہ واضح نمودار ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے بی بی زینب کی شجاعت کے کہ سامنے بھائی شہید ہو گئے، سامنے پورا گھر لٹ گیا ہے، لیکن جب دربار میں جا رہی ہیں تو خطاب اس طریقے سے کر رہی ہیں کہ گویا جنگ جیت کر آئی ہوں۔ ان کے خطاب میں خوف نہیں تھا، ان کے خطاب میں شکوہ نہیں تھا اپنے رب سے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو جائے تو خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گلے شکوے پر اتر آتی ہیں، بات گلے شکوے تک جا پہنچتی ہے کہ خدا نے نعوذ باللہ
اللہ یہ کیوں کیا ہمارے ساتھ، یا وہ کیوں کیا، لیکن وہاں پر سب ہو گیا، پھر بھی زبان پہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا سے راضی ہیں، اپنے رب کی مرضی پہ ہم راضی ہیں، اور وہاں پر بھی فکر امت محمدیہ کی ہے، فکر یہ ہے کہ امام حسین کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شخصیت ہے وہ ایک کامل شخصیت ہے۔ اگر آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں، شجاعت کے حساب سے دیکھا جائے تو ان سے زیادہ شجاعت میں نہیں سمجھتی کسی اور واقعے میں، یا جو شجاعت کربلا میں خواتین نے دکھائی ہے وہ شجاعت دور حاضر میں ہو یا پہلے کا آپ دور دیکھ لیں تو وہ شجاعت کسی میں ملنا میں سمجھتی ہوں ناممکن ہے۔ حاضرین کرام، جیسے کہ ہمارے پاس یہ نارمل سی بات ہو گئی ہے کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں، خواتین کے اندر شجاعت نہیں ہوتی، یا یہ بات ہمارے اندر جو ہے، یہ جو ہمارے اندر وسوسہ ہے، اس چیز کو دور کرنے کے لیے ہمیں محض بی بی زینب کی سیرت کا پڑھنا کافی ہے۔ یقیناً کمپیریٹیولی ہم لوگ طبقہ نسوان جو ہے کمزور دل کا ہوتا ہے، اور الرجال قوامون کا معاملہ ہے، یقیناً یہ ہے، لیکن شجاعت دکھانے کا جہاں پر موقع ہو، جہاں پر شجاعت دکھانا ضروری ہے، وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنا کافی ہے۔ صبر، شکر، شجاعت، علم، ہر طریقے سے پر شخصیت کا نام بی بی زینب ہے۔ اگر ہم ان کی سیرت کو اچھے سے مطالعہ کریں، اگر ہم ان کی زندگی کے زاویوں کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سرمایہ وہ کافی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو مالا مال فرمائے، اور سیرت اہل بیت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔